شاہ مردہ شیر زدہ قوت پروردگار۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے، جو شخص مر چکا ہے، جو شخص مر چکا ہے۔ جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے تو پھر دوسرے امتی زندہ ہے، پھر کیسے زندہ ہو سکتے؟ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا مسلمانوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ نہیں ہے تو پھر امتی کو زندہ ہو سکتا قبر میں؟ ارے صاحب مر گیا مت کہنا، توہین ہو جائے گی۔ پردہ کر گئے، یہ بڑی اچھی اصطلاح نکالی ہمارے بھائیوں نے، پردہ کر گئے۔ ارے پردہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اس دنیا سے گزر گئے۔ ارے اللہ کے بندے، اسی کو تو ہم موت کہتے ہیں۔ نہیں، مرے نہیں ہیں، پردہ کر گئے۔ پردے کا معنی کیا ہوا؟ پردے کا معنی یہ ہوا کہ وہ زندہ ہے لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہماری آنکھیں اس دنیا میں دیکھ رہی ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، کا مطلب اس دنیا سے اوجھل ہو گئے۔ ہاں، اس دنیا سے اوجھل ہو گئے۔ ارے اسی کو تو ہم کہتے ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گئے۔ نہیں، وہ اس دنیا میں اوجھل نہیں، پردہ کر گئے۔ تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو، پردہ کر گئے، زندہ ہیں، باحیات ہیں، پردہ کر گئے، وصال کر گئے، وفات کر گئے، کچھ بھی کہو، ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے القاب سے تم پکار لو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اگر ہیں تو مجھے بتاؤ، اہل حدیث کا یہ گناہگار بندہ محمد الرسول اللہ سے ملنے کے لیے فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ اللہ فرما رہا ہے بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ کیسے زندہ ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، شہید کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جس کا قتل ہو گیا وہ شہید ہے۔ شہید امتی ہوتا ہے کہ نبی ہوتا ہے؟ امتی ہے شہید، اور اس کی زندگی کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے انہیں مردہ مت کہو۔ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا امتی، اللہ فرما رہا ہے اس کو مردہ مت کہو۔ یہاں تو حد ہے کہ نبی کو ہی مردہ کہنے والے لوگ ہیں، حد ہو گئی۔ قرآن تو امتیوں کے لیے بھی منع کر رہا ہے کہ مردہ مت کہو۔ شہید کون ہوتا ہے؟ امتی ہے نا، جو جنگ بدر میں شہید ہوئے، جنگ احد میں شہید ہوئے، انہی کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ فرما رہا ہے ان کو مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ دوسری آیت میں تو اللہ فرما رہا ہے کہ عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس رزق بھی کھا رہے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ انہیں رزق اتنا دیا جاتا ہے، خود کھاتے بھی اور جو قریب ہوتا ہے اسے کھلاتے بھی ہیں۔ شہیدوں کی زندگی۔ اب یہاں افسوس نہیں ہوتا ہے میرے عزیزوں، جو میرے آقا کو بھی مردہ کہہ رہے ہیں، مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسے عقائد جہاں سے آپ کو بو بھی آئے، کہیں سے ایسی مہک آئے، فوراً توبہ کر کے وہاں سے نکلو کہ یہاں سے ابلیس کی بدبو آ رہی ہے، شیطان کی نحوست یہاں سے نظر آ رہی ہے۔ جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہا مر کر وہ مٹی میں مل چکے ہیں، معاذ اللہ۔ قرآن تو ان کے امتیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، ان کے امتیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو ابھی میں نے مدینہ طیبہ میں ایک روایت یہ بھی پڑھی، جنگ احد ہونے کے بعد 60 سال گزر جانے کے بعد آج جو مدینہ طیبہ زیارتوں پہ جاتے ہیں وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر جاتے ہوں گے، سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر سے مزاروں کو سب ختم کیا، جالی لگا کر کے رکھا ہے، لیکن اہل حدیث ہوں کہ وہابی ہوں کوئی بھی ہو، ان لوگوں نے بھی اس روایت کو تسلیم کیا ہے۔ 60 سال تک ان کی قبریں الگ تھیں، احد پہاڑ کے قریب ان کی قبریں تھیں۔ 60 سال کے بعد سیلاب آیا تھا مدینے میں جس سے ان کی قبریں ٹوٹ گئیں، تو ان صحابہ کرام کو ان کی قبروں سے 60 سال بعد لا کر کے پھر میدان میں دفن کیا گیا ہے، 60 سال کے بعد۔ اور ایک دو نہیں 70 صحابہ کو لایا گیا ہے،
شفٹنگ ہوئی ہے ان کی قبروں کی، روایت موجود ہے، اس روایت کو سارے لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں. ان کی قبریں بدلی گئی ہیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے ساتھ جو موجود ہیں، وہ اس میدان میں جہاں آج ہے وہاں پہلے قبریں نہیں تھی، دوسری جگہ یہ دفن ہوئے تھے. وہاں سے شفٹ کر کے اس میدان میں آج جہاں پر ہے وہاں لایا گیا. کتنے سال بعد؟ 60 سال بعد. 60 سال کے بعد ابتدا میں نماز پڑھنے والے مقتدیوں کی لاشیں صحیح ہے تو امام کا جسم کیسے ہوگا؟ امام کی زندگی کے متعلق تم سوال کر رہے ہو. یہاں مقتدی جو نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے ان کی زندگیاں 60 سال کے بعد نکالی گئی تب بھی سلامت ہے. 60 تو دور کی بات ہے میرے عزیزوں. آج بھی میرا چیلنج ہے 14 صدیوں کے بعد بھی اگر ان کی قبریں کھلی تو ان کا جسم ویسی ہی ہوگا جیسے انہیں جنگ کے دوران دفن کیا گیا تھا. آج بھی ان کا جسم ویسی ہوگا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق لوگوں نے جو عقیدہ گڑھ لیا ہے، ایک اور روایت میں آپ کو بتا دوں. 70 سال ہو گئے تھے، یعنی تقریباً 70ویں ہجری تھی غالباً. اس وقت مدینہ طیبہ میں سیلاب جب آیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ ہے جس میں آپ آرام فرمائیں، اس حجرے میں بھی پانی آیا تھا. پہلے وہاں پر دیوار بند نہیں کی گئی تھی. ماں عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا، نارمل جیسے دیوار ہوتی تھی دروازہ تھا ویسی ہی تھا. جہاں یہ 3 قبریں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو بکر کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، تو پانی وہاں پر بھی آیا تو ایک قبر کھل گئی تو سارے مدینے والے لوگ جمع ہوئے. یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے. سارے مدینے والے جمع ہوئے، کہا کہ قبر کھلی، اور کسی کی قبر کھلی تو پیر پورا صاف ظاہر تھا، پنڈلی سے لے کر نیچے پیر تک پیر بالکل ایسے تھا کہ اگر کوئی اس پر انگلی رکھتا تو خون ویسے ہی سرکتا تھا جیسے زندوں کا سرکتا ہے، ادھر سے ادھر ہوتا تھا. تو لوگ جمع ہوئے دیکھنے کے لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ظاہر ہو گیا ہے. اس وقت ایک تابعی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت زبیر کے بیٹے ہیں، یہ وہاں پر آئے. انہوں نے کہا ہٹو میں دیکھتا ہوں. قبریں ملی ہوئی تھیں سب پانی کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا واللہ ما هذه قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانی لاعرف هذه قدم لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں اے لوگوں قسم خدا کی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارک نہیں ہے، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں یہ عمر ابن خطاب کا پیر ہے جو دکھ رہا ہے. اب پھر میں آپ سے کہوں گا عمر ہے کون؟ عمر کو بنایا عمر کس نے؟ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شاگردی میں ہونے کو عمر اپنی زندگی کی سب سے بڑی معراج سمجھتے ہو. بلکہ یوں کہتے ہیں اے لوگوں عمر کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، مجھے تو 2 بکریاں سنبھالنی نہیں آتی تھی، میرے باپ سے میں مار کھاتا تھا، آج میں 7 ملکوں کو سنبھالتا ہوں، صرف قدم رسول کی برکت ہے، رسول اللہ کی نسبت کی برکت ہے. اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر ظاہر ہوا تو پورے مدینے والوں نے دیکھا. جب امتی ہو کر خلیفہ رسول ہو کر ان کی قبر میں ان کا پیر مبارک صحیح سلامت ہے تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مقدس کتنا اعلیٰ و عرفہ انداز میں صحیح سلامت ہوگا. اے لوگوں اس معاملے میں بالکل ڈسکس مت کرنا. میں تو سمجھتا ہوں ایمان کا بہت بڑا خطرہ ہے. جن لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق یہ کہا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قدموں کے بوسے لینے کے لیے جبرائیل امین آیا کرتے تھے. جبرائیل بھی جب میرے آقا کو جگاتے تو اپنی ٹھنڈی پیشانی حضور کے تلووں پر لگاتے تھے. تو اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی کہے مر کر مٹی میں مل گئے، میرے عزیز درد ہوتا ہے ہمیں، اس لیے ہم بولتے ہیں. باقی جس کو دلیلوں کی ضرورت ہے وہ رابطہ کر کے دلیلیں حاصل کر سکتا ہے. مگر میں اپنے سنی اور سچے عاشقوں کے لیے اتنی بات ضرور کہوں گا، اے میرے بھولے بھالے بھائیوں، تم ہرگز فکر مت کرنا، ہم جس نبی کو مانتے ہیں وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ہم اس رسول کے امتی ہیں. باقی جو لوگ مردہ رسول کو مانتے ہیں وہ خود بھی مردہ ہیں.